بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد سلمان فاروقی، سبجیکٹ اسپیشلسٹ ان اردو، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کوٹ کشمیر لکی مروت سے آپ کے سامنے اردو 12ویں جماعت کی ایک غزل کے ساتھ حاضر ہوا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو میں اس ویڈیو کے اندر آج احمد ندیم قاسمی کی جو غزل ہے وہ پڑھاؤں گا۔ صفحہ نمبر 228 پر آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے امید کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی کتابوں کا صفحہ نمبر 228 کھول لیا ہوگا اور آپ کے ہاتھ میں پینسل بھی ہوگی مشکل الفاظ کے معنی اور نوٹس وغیرہ بنانے کے لیے۔ غزل کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو احمد ندیم قاسمی جو کہ اس غزل کے شاعر ہیں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا، ان کا تعارف کرواؤں گا، اور غزل کی جو صنف ہے، شاعری کی صنف سخن ہے، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت بتانا چاہوں گا۔ احمد ندیم قاسمی کا تعارف اس غزل میں یہاں پر تو نہیں لکھا ہوا، کیونکہ اس سے پہلے نثر کے اندر آپ ایک سبق پڑھ چکے ہیں، کپاس کا پھول، وہاں احمد ندیم قاسمی کا تعارف تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ یہاں میں آپ کو اتنا بتانا ضرور چاہوں گا کہ احمد ندیم قاسمی اردو ادب کی ایک ہمہ پہلو شخصیت ہے۔ اگر آپ اردو افسانے کا میدان دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو احمد ندیم قاسمی کا نام نظر آئے گا۔ آپ اردو شاعری دیکھ لیں، وہاں بھی آپ کو احمد ندیم قاسمی کا نام نظر آئے گا۔ آپ اردو ناول کو دیکھ لیں، وہاں بھی آپ کو احمد ندیم قاسمی کا نام نظر آئے گا۔ آپ اردو تنقید کا میدان دیکھ لیں تو وہاں بھی آپ کو احمد ندیم قاسمی کا نام نظر آئے گا۔ تو ایک بہت ہی اردو ادب کے ایک بہت بڑے محسن ہیں احمد ندیم قاسمی۔ احمد ندیم قاسمی کے جو افسانے ہیں بہت مشہور ہوئے، خاص طور پر ان کے افسانے جو ہیں وہ دیہاتی زندگی کو انہوں نے اپنے افسانوں کے اندر موضوع بنایا ہے۔ اور اس کے علاوہ احمد ندیم قاسمی جو ہے ان کی شاعری کے اندر جو ان کی سب سے مشہور شاعری کا مجموعہ ہے وہ ہے دشت وفا۔ نثر کے اندر جب ہم احمد ندیم قاسمی کا نام لیتے ہیں تو ان کی تصنیف کپاس کا پھول جو ہے وہ ہمیں سب سے روشن اور سب سے واضح طور پر ہمیں ان کی یہ تصنیف نظر آتی ہے، کپاس کا پھول۔ تو نثر کے اندر کپاس کا پھول اور نظم شاعری کے اندر دشت وفا، یہ بڑی جیتے جاگتے نام ہیں اردو ادب کے اندر۔ اب ہم آتے ہیں غزل کی طرف۔ غزل کسے کہا جاتا ہے؟ غزل اردو ادب کی ایسی صنف ہے جو کہ دراصل اردو کی اپنی صنف نہیں بلکہ اردو کے اندر یہ آئی ہے دراصل عربی سے۔ اردو کے اندر تو عربی سے براہ راست تو نہیں آئی بلکہ بالواسطہ آئی ہے۔ اردو غزل جو ہے وہ زیادہ تر تابع ہے فارسی غزل کے، اور فارسی غزل جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ عربی غزل سے بھی متاثر ہے۔ تو اردو غزل کے اوپر فارسی اور عربی غزل دونوں کا بڑا جو ہے وہ اثر ہے۔ غزل شاعری کی ایسی صنف ہے جس کے اندر شاعر کیا کرتا ہے؟ شاعر آزاد ہوتا ہے۔ شاعر جو ہے وہ مختلف موضوعات کو جو ہے وہ اپنی غزل کا موضوع بنا سکتا ہے، مختلف موضوعات کے اوپر وہ بات کر سکتا ہے۔ شاعر جو ہے غزل کے اندر وہ عشق حقیقی کو بھی بیان کر سکتا ہے، عشق مجازی کو بھی بیان کر سکتا ہے، کسی بھی فلسفیانہ موضوع کو بھی وہ بیان کر سکتا ہے۔ کوئی بھی خیال جو شاعر کے ذہن میں آئے وہ غزل کے اندر بیان ہو سکتا ہے۔ ابتدائی طور پر اردو غزل کے اندر صرف اور صرف عشق و محبت کے قصے بیان کیے جاتے تھے، اور محبوب کی خوبصورتی کو، محبوب کے حسن کو بیان کیا جاتا تھا۔ اسی طرح عشق مجازی کے جتنے بھی لوازمات ہیں، ہجر و وصال کے قصے ہیں، محبوب کی خوبصورتی، محبوب کے خد و خال ہیں، اس کو بیان کیا جاتا تھا غزل کے اندر۔ لیکن رفتہ رفتہ غزل کا میدان اتنا وسیع ہوا کہ آج غزل ایسے مقام پر پہنچ چکی ہے کہ آپ غزل کے اندر کسی بھی موضوع کو بلا جھجک بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد غزل کی اپنی ایک ہیئت ہے۔ غزل کی ہیئت کیا ہے کہ غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ مطلع ہوتا ہے، اور اس کے دونوں مصروں کے اندر قافیہ ردیف کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔
غزل کا پہلا شعر جو کہ مطلع کہلاتا ہے، اس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ آپ نے دونوں مصروں کا قافیہ ایک جیسا لانا ہے، دونوں مصروں کا ہم قافیہ ہونا مطلع کے اندر ضروری ہوتا ہے، اور ہم ردیف ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اگر ردیف نہ ہو تو ہم قافیہ ہونا بھی کافی ہے۔ اس کے بعد غزل کے جو باقی اشعار ہوتے ہیں ان کے اندر ان کا جو دوسرا مصرع ہوتا ہے، غزل کے مطلع کے بعد کے تمام اشعار کا دوسرا مصرع وہ مطلع کے ہم قافیہ ہونا ضروری ہے۔ اور آخر میں جو شعر ہوتا ہے غزل کا جو کہ مقطع کہلاتا ہے، وہ اس کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی غزل کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اور غزل کے اشعار کی تعداد مقرر تو نہیں، لیکن غزل زیادہ طویل نہیں ہوتی، غزل 5 اشعار کی بھی ہو سکتی ہے، 7 اشعار کی بھی ہو سکتی ہے، 9 یا 11 اشعار کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ طویل غزلیں عام طور پر نہیں کہی جاتی۔ اب ہم آتے ہیں اس غزل کی طرف جو کہ احمد ندیم قاسمی کی لکھی ہوئی ہے، اور آج کا آپ کا سبق بھی ہے، اس کی ہم تشریح کرتے جائیں گے۔ ضروری بات آپ سب سے پہلے غزل کو پڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ غزل کا ہر شعر اپنی جگہ اپنا ایک الگ معنی رکھتا ہے، مفہوم رکھتا ہے، اس لیے غزل کے ہر شعر کا ہم غزل کے ہر شعر کی ہم الگ الگ تشریح کریں گے۔ اور آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ غزل کا کوئی مرکزی خیال ہوتا ہے یا غزل کا کوئی خلاصہ ہوتا ہے، نہیں، اس لیے کہ غزل کا ہر شعر اپنی جگہ ایک اکائی ہوتا ہے اور ہر شعر کا اپنا ایک مطلب ہوتا ہے، مفہوم ہوتا ہے۔ تو پہلا شعر دیکھیں جو کہ مطلب ہی ہے، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ شاعر نے اس شعر کے اندر زندگی اور موت کا جو فلسفہ ہے اس کو اپنے طور پر بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ موت آنے سے انسان فنا ہو جاتا ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انسان صرف منتقل ہوتا ہے، منتقل، ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف، ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ میں موت آنے کے بعد فنا ہو جاؤں گا، بلکہ میں تو جب مجھے موت آئے گی تو میں تو اس دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاؤں گا، اور وہ دنیا وہ اس دنیا سے بہت بڑھ کر ہے اور بہت وسیع ہے۔ جس طرح دریا سمندر کے ساتھ مل جانے کے بعد اپنا وجود اس طور پر تو کھو جاتا ہے کہ وہ الگ نہیں ہوتا، لیکن سمندر کے اندر وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ دریا جب سمندر میں گرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے وہ وہاں پر زندہ ہو جاتا ہے، سمندر میں مل جاتا ہے۔ اسی طرح میں بھی اس دنیا سے جانے کے بعد عالم برزخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہوں گا۔ انسان کی روح کبھی بھی فنا نہیں ہوتی، بس اس روح کا جسم کے ساتھ تعلق ختم ہوتا ہے اور عالم برزخ میں اس کو ایک نیا جسم مل جاتا ہے۔ دوسرے شعر میں آ جائے، تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، گھر میں گھر جاؤں گا، صحرا میں بکھر جاؤں گا۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتا ہے، محبوب نے دراصل شاعر کو اس کا علاقہ چھوڑنے کو کہا ہے، اس کا گھر چھوڑنے کو کہا ہے۔ شاعر کہتا ہے، محبوب اس کا یہ چاہتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ کیا کرے، وہ یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے۔ اب شاعر اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے اپنے محبوب کو، تیرا در کہا جاتا ہے دروازے کو، تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، میرے پاس تو تیرا دروازہ چھوڑ کر جانے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں، میں کہاں جاؤں گا۔ اگر میں تیرا گھر چھوڑ کے چلا، تیرا در چھوڑ کے چلا بھی گیا تو میں تو ایسے بکھر جاؤں گا دنیا کے اندر، میرا تیرے سوا کوئی نہیں، اور میں جو موجود ہوں وہ تیرے ہی حوالے سے میرا وجود قائم ہے۔ اگر میں نے تجھے چھوڑ دیا تو میری حیثیت بالکل ختم ہو جائے گی۔ جس طرح صحرا کے اندر کوئی بھی چیز، صحرا کے اندر ریت ہوتی ہے، وہ ریت بالکل کیا ہو جاتی ہے، ذرہ ذرہ ہو کر بکھر جاتی ہے، اسی طرح میں بھی صحرا میں بکھر جاؤں گا، اور تیرے سوا، تجھے چھوڑ کر میرے وجود کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ اس شعر کے اوپر آپ اگر غور کریں تو یہاں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، گھر میں گھر جاؤں گا، گھر میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے گھر، اور ایک لفظ استعمال ہوا ہے گھر۔ تو گھر اور گھر ان کے معنی آپس میں مختلف ہیں، لیکن یہ دونوں الفاظ لکھنے میں ایک جیسے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے علم صناعت بدیع کی زبان میں، علم بدیع کی زبان میں
तजनीस मुहर्रफ, तजनीस मुहर्रफ। तो आपके ये दूसरे शेर के अंदर तजनीस मुहर्रफ की जो सनअत है वो इस्तेमाल हुई है। तजनीस मुहर्रफ मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है तजनीस मुहर्रफ? कि कलाम के अंदर, किसी शेर के अंदर, किसी एक मिसरे के अंदर दो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जो कि लिखने में तो एक जैसे हों लेकिन उनका माना, लेकिन उनको बोला मुख्तलिफ अंदाज से जाता हो। जैसे पहले को घर बोला जाता है और दूसरे को घिर, यानी कि इनके आपस में एराब मुख्तलिफ है, लिखने में एक जैसे हैं लेकिन एराब मुख्तलिफ है। तो जब दो लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं जो लिखने में एक जैसे हों लेकिन बोलने में अलग अलग हों, उनका एराब अलग अलग हो, तो ये कहलाता है सनात तजनीस मुहर्रफ। अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। तेरे पहलू से जो उठूँगा तो मुश्किल ये है, सिर्फ़ एक शख्स को पाऊँगा जिधर जाऊँगा। शायर अपने महबूब को मुखातब करते हुए कहता है कि अगरचे तुम तो ये चाहते हो कि मैं तुम्हारा दर छोड़ के चला जाऊँ, तुमसे मुलाकात न करूँ, तुम्हारा इलाका, तुम्हारा गांव छोड़कर चला जाऊँ, लेकिन हकीकत ये है कि अगर मैं यहाँ से चला भी जाऊँ तो मेरे जहन में, मेरे दिमाग में, मेरी यादों में हमेशा तुम्हारा ही चेहरा रहेगा, हमेशा तुम ही रहोगे। इसलिए मैं तुम्हें अगर छोड़कर अगर चला भी जाऊँ तब भी मैं तुमसे जुदा नहीं हूँगा। और तुम्हारी याद, मुझे ये यकीन है कि तुम्हारी याद मुझे दोबारा खींच कर यहीं ले आएगी, इसलिए तुम्हारा मुझे यहाँ से भेजना जो है वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं अगर यहाँ से चला भी जाऊँगा तो मुझे सिर्फ़ तुम ही नज़र आओगे, मेरे जहन में और मेरी यादों में सिर्फ़ तुम ही होगे, इसलिए यहाँ से जाना मेरा तुम्हारे लिए कोई फ़ायदा मंद नहीं होगा, तुम्हारी यादें मुझे दोबारा यहीं खींच लाएंगी। चौथे शेर को देखें। अब तेरे शहर में आऊँगा मुसाफिर की तरह, साया अब्र की मानिंद मैं गुज़र जाऊँगा। इस शेर में शायर जो है वो कहता है कि मैंने महबूब की बात को मान लिया है, मैंने महबूब के हुक्म को तस्लीम कर लिया है। महबूब ये चाहता है कि मैं उससे दूर चला जाऊं, उसका इलाका छोड़ दूं, तो बिल्कुल मैं ये तस्लीम करता हूं, मैं चला जाता हूं। हाँ, अलबत्ता मैं अपने इस गांव में दोबारा आऊँगा किसी काम से, लेकिन मेरे आने की वजह से मेरे महबूब को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। वो ये ना समझे कि मैं उसके लिए आया हूँ, या यहाँ पर मैं रहकर उसके लिए कोई रुसवाई का सामान करूँगा, उसकी रुसवाई, उसकी बेइज्जती का सबब बनूँगा, ऐसा नहीं होगा। मैं अपने किसी मकसद से अगर आऊँगा भी तो बहुत ही थोड़ी देर के लिए आऊँगा, साया अबर की मानिंद में गुज़र जाऊँगा। साया अबर, साया अबर, अबर कहते हैं बादल को। तो जिस तरह बादल होता है, थोड़ी देर के लिए कहीं आता है और फिर वो चला जाता है, बादल का टुकड़ा हमेशा तो नहीं रहता किसी जगह पर, तो जब आता है गुज़र जाता है। शायर कहता है कि मैं भी बादल के टुकड़े की तरह आऊँगा और फ़ौरन यहाँ से चला जाऊँगा। तो वो कहता है कि मैंने अपने महबूब के हुक्म को तस्लीम किया है, और अगर मैं कभी आऊँ यहाँ पर तो वो मेरी हुक्म उदूली न समझा जाए, बल्कि ये समझा जाए कि मैं अपने किसी मकसद से आया हूँ और उसे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा और थोड़ी ही देर में वापस चला जाऊँगा। पांचवें शेर की तरफ चलें। तेरा पैमाने वफ़ा राह की दीवार बना, वरना सोचा था कि जब चाहूँगा मर जाऊँगा। पैमाने वफ़ा, पैमान कहा जाता है वादे को, पैमाने वफ़ा, वफ़ादारी का वादा। इस शेर में शायर कहता है कि महबूब से बिछड़ने के बाद, महबूब को छोड़ देने के बाद मेरी ये हालत हो गई है कि हर मौके पर, हर वक्त मेरा ये दिल चाहता है कि मैं अपनी इस ज़िंदगी को कुर्बान कर दूं और मैं इस दुनिया से चला जाऊं। शायर कहता है कि मेरा जी ये चाहता है कि मैं अपने आप को मार दूं, ख़ुदकुशी कर लूं अपने महबूब से बिछड़ने के बाद। लेकिन मैं अभी तक ज़िंदा अगर हूँ तो वो सिर्फ़ इस वजह से हूँ कि मैंने अपने महबूब से वफ़ादारी का वादा किया था। मैंने उससे वादा किया था कि मैं हमेशा, जब तक मुझे मौत नहीं आ जाती, मैं उससे वफ़ादारी करता रहूँगा। तो अगर मैंने अपनी जान खुद ले ली तो ये ऐसे होगा कि जैसे मैंने अपने महबूब से वफ़ा नहीं की, मैंने अपने वादे को पूरा नहीं किया। और मैं बेवफ़ा होकर नहीं मरना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मुझे अपनी फितरी और तबी मौत आए तब तक मैं अपने महबूब से वफ़ादारी करता रहूँगा। अगर मैंने अपनी जान खुद अपने हाथों ले ली तो ये क्या कहलाएगा? ये वादा खिलाफ़ी होगी और बेवफ़ाई होगी।
اور شاعر بے وفائی نہیں کرنا چاہتا۔ تو کیا مطلب ہوا کہ تیرا پیمانے وفا راہ کی دیوار بنا، یعنی جب بھی میں نے خودکشی کا سوچا، اپنی جان دینے کا سوچا، تو تمہارا تم سے جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ میرے راستے میں رکاوٹ بن گیا۔ دیوار کا مطلب یہاں کیا ہے؟ رکاوٹ۔ اگلے شعر کی طرف چلیں۔ چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا۔ چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار۔ چارہ ساز شاعری کی زبان میں کہا جاتا ہے معالج کو۔ چارہ ساز کہتے ہیں معالج، طبیب، معالج یا طبیب کو کہا جاتا ہے چارہ ساز۔ شاعر کہتا ہے کہ چارہ سازوں کا، دنیا کا، تو دنیا کے ڈاکٹروں کا، دنیا کے طبیبوں کا یہ اصول ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی تکلیف ہے، اس کو کوئی زخم ہے، مرہم پٹی کرو، اس کو کوئی دوائی دو تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ میرا معیار، میرا طرز، میرا انداز اور میری سوچ وہ جو ہے وہ دنیا کے طبیبوں سے، دنیا کے چارہ سازوں سے بالکل مختلف ہے۔ اور مختلف کیسے ہے کہ میں جب زخم کھاؤں گا تو اس زخم کے نتیجے میں مزید سنور جاؤں گا۔ اور عشق کا یہ اصول ہے، عشق کے اندر انسان جتنے زخم کھاتا ہے وہ اتنا ہی عشق کے اندر پختہ ہوتا جاتا ہے، اور اس کا عشق جو ہے وہ اسی قدر بڑھتا ہے جتنے وہ زخم کھاتا ہے، جتنی وہ تکلیفیں عشق کے میدان میں برداشت کرتا ہے، اس کا عشق مزید وہ بڑھتا جاتا ہے اور ترقی کرتا جاتا ہے۔ تو شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ میرا معیار وہ دنیا کے ڈاکٹروں سے الگ ہے، دنیا کے معالجوں، طبیبوں، چارہ سازوں سے الگ ہے۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ زخم کے اوپر مرہم پٹی کریں، زخم ٹھیک ہو جائے گا تو جو مریض ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا۔ لیکن عشق کے جو مریض ہوتے ہیں ان کا معیار الگ ہوتا ہے۔ وہ عشق کے اندر جتنی چوٹ کھاتے ہیں، جتنی زخم کھاتے ہیں، وہ اس زخم کے ساتھ ان کا عشق مزید نکھرتا ہے اور مزید بڑھتا جاتا ہے، سنور جانا، خوبصورت ہو جانا، بڑھ جانا، اچھا ہو جانا۔ آخری شعر دیکھیں، اس شعر کو کہا جاتا ہے مقطع۔ غزل کا آخری شعر کیا کہلاتا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا مقطع۔ یہ مقطع ہے جس کے اندر شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم۔ ندیم یہ شاعر کا تخلص ہے۔ بجھ تو جاؤں مگر صبح تو کر جاؤں گا، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ اس شعر میں شاعر نے تشبیہ کو استعمال کیا ہے، جو کہ علم بیان کا ایک رکن ہے۔ تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی دو چیزوں میں سے جب دو چیزوں کے اندر ایک جیسی خوبی پائی جاتی ہو، ایک خوبی ہے، ایک صفت ہے، اس کے اندر بھی ہے، اس کے اندر بھی ہے، تو ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا کہ یہ چیز اس جیسی ہے، یہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر نے اپنی زندگی کو تشبیہ دی ہے شمع کے ساتھ۔ شمع جس طرح پوری رات جلتی ہے، شاعر کہتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی بھی جلائی ہے، لوگوں کی خدمت کی ہے اور میں نے اپنی زندگی کو شمع کی مانند جلایا ہے، تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے کہ اگر میں مر بھی جاؤں، اگر میں بجھ بھی جاؤں، یعنی کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو کیا ہوگا؟ میں اپنے حصے کا کام کر چکا ہوں گا اور میں نے اپنا زندگی کا مقصد پورا کر لیا ہوگا۔ جس طرح شمع اگر وہ بجھ بھی جاتی ہے تو ایسے وقت میں بجھتی ہے کہ وہ اپنا کام کر چکی ہوتی ہے، رات کے اندھیروں میں وہ روشنی پھیلا چکی ہوتی ہے اور اب صبح کا وقت قریب ہوتا ہے، تو اگر شمع بجھ بھی جائے تو شمع نے اپنا کام مکمل کر لیا ہوتا ہے۔ اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ میں بھی اپنی زندگی کا مقصد مکمل کر چکا ہوں گا، اگر میں مر بھی جاؤں گا تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہوگا۔ تو زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، زندگی کو میں ضائع نہیں کرتا۔ جس طرح شمع اگر جلتی ہے تو ایک مقصد سے جلتی ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کو روشنی ہوتی ہے، اسی طرح میری زندگی کا بھی لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، اور اگر میں مر بھی جاؤں تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ یہ غزل یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔
اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کا جو ہے اس کی مشق وغیرہ جو ہے وہ حل کریں گے۔ اکثر چیزیں جو اس مشق میں موجود ہے، مثال کے طور پر تشبیہ ہے، تجنیس محرف وغیرہ ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ مطلع اور مقطع کے بارے میں سوال ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس غزل کے قوافی جمع ہے قافیہ کی، تو قوافی جو ہیں وہ آپ خود سمجھ سکتے جاؤں، یہ اتر جاؤں گا، اس میں اتر یہ قافیہ ہے، بکھر، جدھر، گزر، مر، سنور، کر، یہ اس غزل کے قوافی ہیں۔ تو اس کی جو مشق ہے اس کے اندر کچھ اتنی مشکل چیزیں نہیں ہیں، اکثر چیزیں ہو گئی ہیں۔ تو اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔